جرمنی سے ایک میسیج ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں جرمنی سے سوال کر رہا ہوں، میرے گھر کے قریب مسجد نہیں ہے تو میں جماعت کا ثواب کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ عبدالرؤوف اتاری، کیا فرماتے ہو؟ گھر کے قریب مسجد نہیں ہے تو جماعت کا ثواب کیسے ملے گا؟ گھر کے قریب بالکل مسجد نہیں ہے، کہ وہاں کئی کلومیٹرز تک بعض اوقات ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں مسجد نہیں مسجدیں نہیں ہوتی، تو اس میں یہ کر لیں کہ اپنے 2 مسلمان 3 مسلمان جتنے بھی ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ یہ جماعت کا اہتمام کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوشش ایسی کریں کہ کسی جگہ کو مسجد کے لیے وہ مختص کر لیں، مسجد بنانے کی کوشش کریں۔ اگر مسجد بنانا ان کے حق میں ان کے لیے ممکن ہو تو مسجد بنائیں تاکہ مسلمان بغیر جماعت کے نماز نہ پڑھیں۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ شریعت کو مطلوب ہے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اس میں جماعت کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اکیلے اکیلے نماز پڑھتے رہیں گے تو اس سے وہ ایک اجتماعیت جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر شیطان حاوی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک ٹائم مقرر ہو اور اوقات صلات وغیرہ کے اعتبار سے کب وقت شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے۔ پھر مزید ہے کہ کوئی جامع شرائط، کوئی نماز کی صلاحیت رکھتے ہوں، اہلیت رکھتے ہوں، ایسے اسلامی بھائی نماز کے لیے منتخب کریں، مقرر کریں۔ جماعت کے بغیر کوئی نماز نہ پڑھے، کوشش یہی ہو۔ البتہ کو کوئی ایسا امامت کے لائق کوئی نہیں ملتا تو پھر اپنی تنہا نماز پڑھیں۔ قرآن ایسی کم از کم ہونی چاہیے کہ جماعت سے نماز اگر مجھے ملتی تو ضرور پڑھتا۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس قرآن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ یہاں ایک اور بات میرے پیارے اسلامی بھائی، جرمنی کے اسلامی بھائی نے واقعی دل کے تار چھیڑ دیے ہیں۔ یہ جرمنی میں ہے اور انہیں خیال ہے کہ میں مسجد نہیں ہے، جماعت کا ثواب کیسے پاؤں، اور ہم مسجد کے قریب رہتے ہیں۔ پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش کے لوگ سوچیں، واقعی یہ بڑی نعمت ہے۔ یقین کریں بیرون ملک جائیں آپ تو آپ کو پتہ چلے گا 25 کلومیٹر 30 کلومیٹر لوگ ٹریول کر کے نماز پڑھنے پہنچتے ہیں، اور ہمارے گھر کے برابر میں مؤذن صدا لگا رہا ہوتا ہے۔ ہمیں مسجد جانے کا ٹائم نہیں ہوتا۔ وہ جرمنی سے پوچھ رہے ہیں کہ میں مسجد نہیں ہے قریب، جماعت کا ثواب کیسے پاؤں، اور ہمارے گھر کے قریب مسجد ہے، آفس کے قریب مسجد ہے، جماعت ہو رہی ہے، مگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ یو کے والے بھی سوچیں، بہت مسجدیں ہیں یو کے اندر۔ جن ملکوں میں مسجد آپ کے گھر کے قریب مسجد ہے اور آپ کے آفس کے قریب مسجد ہے، جماعت آپ نہیں پڑھتے، اس بارے میں ضرور غور کیجئے گا۔ یہ واقعی ہمیں ایک میسیج ہے، اس میسیج کے اندر بہت میسیج ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ماموں امریکہ سے آئے تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ ابھی ظہر پڑھ کے آتے اور ہر تھوڑی دیر بعد پوچھتے، بیٹا ابھی کیا ٹائم ہوا ہے، کیا ٹائم ہوا ہے، عصر کتنے بجے؟ اور ابھی عصر کی اذان میں آدھا گھنٹہ باقی ہوتا تو وضو کرنے لگ جاتے۔ کہتے ہیں ماموں ابھی تو اذان بھی نہیں ہوئی۔ کہہ رہے ہیں نہیں بس مجھے جانا ہے۔ 2-3 بار اسی طرح ہوا تو انہوں نے کہا ماموں اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں بیٹا تمہیں کیا پتہ مسجد کیا ہوتی ہے، ہمارا تو کان ترستے ہیں اذانوں کے لیے، آپ کتنے خوش نصیب ہو آپ کے گھر کے برابر مسجد ہے، وہ اذان سے پہلے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ اب آپ سوچیں، جس کے پاس نہیں ہے اسے قدر ہے، ہمارے پاس ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ احادیث کرام میں یہ مفہوم ملتا ہے کہ زمین پر سب سے بہترین ٹکڑا جو ہے اللہ کی بارگاہ میں جو مقبول ہے وہ مسجد ہے۔ اگر آپ کے گھر کے قریب یہ ٹکڑا ہے، یہ مسجد، یہ بہترین جگہ موجود ہے تو وقت گزاریے مسجد میں۔ سبحان اللہ، جہاں دعوت اسلامی والوں نے مسجدیں بنائی ہیں وہاں تو ماشاءاللہ پھر درس و بیان، سلسلے، قافلے، کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو مسجدوں میں جایا کریں۔ اور مدنی قافلے کے اندر کیا ہوتا ہے، ہم 3 دن مسجد میں ہی تو ٹھہرتے ہیں، اللہ کے گھر میں ٹھہرتے ہیں۔ تو یہ نیت کیجیے اپنے آپ، یہ ایمان کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ روایتوں میں یہ بھی مفہوم ملتا ہے، کسی کو چیک کرنا ہو اس کے ایمان کی جو مقدار ہے اور اس کا ایمان کتنا مضبوط ہو تو دیکھ لو مسجد سے اس کا تعلق کیسا ہے۔ ہمارا تعلق ہے ایسا مسجد سے، ضرور غور کیجیے۔ اگر نہیں ہے تو مسجد سے تعلق ہونا چاہیے، مسجد سے محبت